اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ دب جاتا، پھٹ جاتا اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ وہ تفکر کریں، غور و فکر کریں۔ قرآن مجید میں وہ مضامین جو بہت لطیف ہوتے ہیں، بہت لطیف ہوتے ہیں، جن کا ادراک عام انسانی عقل سے ماورا ہے، اس کے لیے تمثیلیں بیان کی جاتی ہیں۔ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اگر وہ مضمون بتمام و کمال سمجھ میں نہیں آ سکتا تو کچھ تو آ جائے تمثیل کے حوالے سے، اگر غور و فکر کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب اس تمثیل کے حوالے سے سب سے اہم مقام جو ہے قرآن مجید کے اس اصول کے تحت کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ سورہ اعراف میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تورات لینے کے لیے، تو وہاں انہوں نے اللہ سے ایک خواہش کا، ایک درخواست کا اظہار کیا۔ مخاطبہ اور مکالمہ تو اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا، اب یہ شوق، رب ارنی انظر الیک، پروردگار اب دیدار بھی عطا فرما دے۔ پردے کے پیچھے سے بات تو ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے، لیکن دیدار بھی عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن وہ سامنے والے پہاڑ پر نگاہ جماؤ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ اپنے مقام پر قائم رہ جائے، ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں گے، اگر وہ جھیل جائے اس تجلی کو تو تم بھی سوچنا کہ ہمارا دیدار کر سکو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی اس پہاڑ پر، جعلہ دکن، تو وہ پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حالانکہ تجلی براہ راست حضرت موسیٰ پر نہیں تھی، تجلی پہاڑ پر تھی، اور حضرت موسیٰ بالواسطہ اس تجلی کا مشاہدہ کر رہے تھے، لیکن اس تجلی کا نتیجہ کیا نکلا؟ پہاڑ پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اب یہ واقعہ ہے، وہاں تو تمثیل بیان ہوئی اور یہ واقعہ ہے۔ تو جو اثر اللہ تعالی کی ذات کی تجلی کا ہے، وہی اثر اللہ کی جو صفت ہے کلام، اس کی تجلی کا ہے۔ اس لیے کہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، متکلمین اس مسئلے کا حل ہی نہیں کر پائے۔ کلام اللہ کی صفت ہے، اس کی صفت کی بھی وہی تاثیر ہے۔ یہ آیت قرآن مجید کی عظمت کو واضح کرتی ہے، جیسے کہ وہ ہے فی نفسہ ہی۔ اب دیکھیے کوئی چیز بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، اگر مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں تو مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ تو اب جو دوسرا مقام میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سورہ یونس کی 2 آیات ہیں۔ یہ ترتیب میں نوٹ کرا چکا ہوں، 1 آیت، 2 آیتیں، 4 آیتیں، 6 آیتیں، 8 آیتیں۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے لوگوں، تمہارے پاس آ گئی ہے نصیحت، موعظت تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ صرف موعظت نہیں ہے،
سینوں کے اندر جو روگ ہیں، جو امراض ہیں، ان کا علاج بھی ہے، شفا بھی ہے. شفاء لما فی الصدور. تیسرے درجے میں وہ ہدایت ہے، وہ بتاتی ہے کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑی راستوں پر قدم قدم کے اوپر کوشن ہوتا ہے، یہاں سپیڈ کم کر لو ورنہ تم کسی کھائی میں جا گرو گے. تو یہ ہدایت کیا ہے؟ دیکھو ادھر مت جانا، ادھر جاؤ. اگر ادھر جاؤ گے تمہارا سارا معاملہ تلپٹ ہو جائے گا. یہ ہے ہدایت. اور جو چیز دنیا میں ہدایت ہے وہ آخرت میں رحمت ہے. ہدی و رحمت للمؤمنین. اب میں چاہتا ہوں ان چار الفاظ میں جو ربط ہے اسے سمجھیں. دیکھیے اگر کسی ایسی زمین پر بارش برسے جو اوپر سے بہت سخت ہے تو پانی بہہ جائے گا، زمین میں جذب نہیں ہوگا تو کوئی رویدگی پیدا نہیں ہوگی. اگر دل سخت ہے تو قرآن مجید ان پر کوئی اثر نہیں کرے گا. اس کے لیے سب سے پہلے موعظہ کی ضرورت ہے، واعظ کی ضرورت ہے، نصیحت کی ضرورت ہے تاکہ دل نرم پڑ جائے. انسانی دل جب سخت ہوتے ہیں تو ان کی سختی چٹانوں سے زیادہ ہوتی ہے. سورہ بقرہ میں فرمایا ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. یہودیوں سے خطاب ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. اے بنی اسرائیل، تمہارے اس طرز عمل کے نتیجے میں تمہارے دل سخت ہو گئے اور اب وہ پتھروں سے زیادہ سخت ہے. لہذا سب سے پہلے ضرورت کیا ہے؟ دل کی زمین کو نرم کیا جائے، اس میں ہل چلایا جائے. یہ کام ہے موعظہ کا، واعظ کا، نصیحت کا. ہمارے معاشرے میں کسی زمانے میں واعظ کا بڑا رواج تھا. Ready for non-stop fun and excitement? Download Yalla Ludo. آج کل یہ چیز ختم ہو گئی، بلکہ واعظ کو گھٹیا بات سمجھا جاتا ہے. بھائی کوئی عقلی بات کرو، کوئی علمی بات کرو، تم تو واعظ کہہ رہے ہو. گویا کہ واعظ گھٹیا چیز ہے. نہیں، واعظ سے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے. تو قرآن مجید ہی سب سے بڑا موعظہ ہے. ہم نے بدقسمتی سے کیا کیا، جب واعظ کہے جاتے تھے تب بھی مثنوی مولانا روم سے، ضعیف احادیث سے، واعظ دستان زنو افسانہ بند. واعظ بڑے اونچے اونچے ہاتھ چلا کر اور افسانہ جو ہے بیان کر رہا ہے، لیکن اس کا حال کیا ہے؟ از خطیب و دیلمی گفتار اوست، بعض ضعیف و شاذ و مرسل کار اوست. وہ خطیب بغدادی یا دیلمی کی جو احادیث ہیں، جو سب سے گھٹیا درجے کی کتاب حدیث کی، سب سے کم تر درجے کی کتاب حدیث کی، ضعیف کتابوں کے یوں سمجھئے کہ بہت بڑے مجموعے، وہاں سے وہ حدیثیں لا رہا ہے. الضعیف و شاذ و مرسل کار ہو، ضعیف حدیث، شاذ حدیث، مرسل حدیث سے وہ بیان کر رہا. قرآن سے اس کا کوئی تعلق. قرآن مجید سب سے بڑا واعظ ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ. یہ دل کو جب نرم کرتا ہے تو پھر اس میں جذب ہوتا ہے. یہ سیکنڈ سٹیپ ہے اس کا. اور جب دل میں جذب ہوگا تو دل کے اندر کی بیماریوں کو دور کر دے گا. دل کے اندر کی بیماریاں کون سی ہیں؟ تھرومبوسس نہیں، انجائنا نہیں، وہ اور ہے. وہ دل کی بیماریاں جن کے لیے قرآن شفا ہے، وہ ہے تکبر، حسد، حب مال، حب دنیا، حب جاہ، حب شہرت. یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو اصل ہیں، جو دل کے امراض ہیں. ان سب کو جڑ سے نکال کر پھینک دے گا قرآن حکیم. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور.
وہ ہدن اور وہ ہدایت ہے، انفرادی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے، اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے۔ کبھی اگر سورہ فاتحہ پر آپ غور کریں جو ہماری نماز کا جزو لازم ہے، تو ہم پہلے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ہدایت تو ہمیں پہلے ہی ملی ہوئی ہے۔ پھر جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کو ہم نے پہچان لیا، اسے رب العالمین مان لیا، اسے رحمان مان لیا، اسے رحیم مان لیا، اسے روز جزا کا حاکم مطلق مان لیا، تو اب کون سی ہدایت رہ گئی؟ ہدایت تو آ گئی۔ اب اصل ہدایت جو درکار ہے وہ ہے جو ریلیونٹ ہے آج کے دور میں، جو اجتماعی نظام ہے انسانوں کا، اس کے لیے انسان بالکل بے بس ہے۔ اس کی عقل جو ہے اجتماعی نظام عدل قائم نہیں کر سکتی۔ انفرادی طور پر نیکی اور بدی کا علم میرے اور آپ کے نفس کے اندر ودیعت شدہ ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ موجود ہے، لیکن یہ کہ معاشرتی نظام میں عورت اور مرد کے درمیان کیا توازن ہو، ان کے حقوق و فرائض کا توازن۔ دنیا میں کیا ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے آج بھی، یا عورت جوتی کی نوک کے برابر ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں، بھیڑ بکری کی طرح ملکیت ہے، اس کے کوئی حقوق نہیں، اور یا عورت کلوپیٹرا بن کر پورے ملک کی قسمت کا بیڑا غرق کرتی ہے، انسانوں کے شانہ بشانہ ہو کر وہ در حقیقت خاندانی نظام کو برباد کرتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے؟ اب آپ سوچئے، تجزیہ کیجئے۔ اگر مرد سوچے گا، نظام بنائے گا، تو وہ اپنے احساسات سے تو واقف ہے، عورت کے احساسات و جذبات سے تو واقف نہیں ہے۔ عورت نظام بنائے گی تو وہ اپنے احساس و جذبات سے واقف ہے، وہ مرد کے احساسات و جذبات سے واقف نہیں۔ یہ عادلانہ نظام وہی ہستی دے سکتی ہے جس نے مرد کو بھی پیدا کیا، عورت کو بھی پیدا کیا۔ ایک ایمپلائر ایمپلائی ریلیشن شپ ہے، کارخانے دار ہے، وہ لوگوں کو رکھتا ہے مزدور۔ اب جو بھی پروڈکشن ہو رہی ہے، جو نفع ہو رہا ہے، اس میں کتنا حصہ مزدور کا ہونا چاہیے، کتنا سرمایہ دار کا ہونا چاہیے، کون طے کرے گا؟ یا سرمایہ دارانہ نظام بن جائے گا اور مزدور کمر توڑنے والی محنت کرنے کے باوجود زندگی کے بنیادی جو تقاضے ہیں ان کو بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ میں نے آپ کے ممبئی شہر میں جو اس وقت دیکھا ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوئے کبوتروں کے سے جن میں انسان رہ رہے ہیں اور پوری زندگی ان میں گزارتے ہیں، یہ انسان، جبکہ اونچے اونچے محل موجود ہیں، بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں، ایکڑوں پر پھیلی ہوئی کوٹھیاں موجود ہیں، یہ ہے ننگا کیپٹلسٹک نظام، ننگا اوریم۔ اسی کا رد عمل تھا جو کمیونزم کی شکل میں ظاہر ہوا، ایکویلٹی ہونی چاہیے، لیکن اس کمیونزم نے شکل اختیار کر لی ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ۔ تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے، نہ کچھ کہہ سکتے ہو، نہ تنقید کر سکتے ہو، نہ رائٹ آف ایسوسیشن ہے، نہ رائٹ آف ایکسپریشن آف اوپینین ہے، بس کام کرو، تنخواہ لو، روٹی کھاؤ، اللہ اللہ خیر سا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نظام بھی مر گیا۔ اسی طریقے سے کسی بھی نظام میں اگرچہ حاکم مطلق تو اللہ ہے، پھر بھی کوئی نظام آپ بنائیں گے تو کچھ حکام ہوں گے، اولو الامر ہوں گے۔ خلافت راشدہ میں بھی تھے نا، امیر المومنین تھے، اولو الامر تھے۔ عوام میں اور ان کے درمیان حقوق و اختیار کا توازن کیا ہو، کون طے کرے گا؟ اولو الامر تو چاہیں گے سارے اختیارات ہمارے پاس ہوں، ٹوٹلیٹیرین سٹیٹ قائم ہو جائے گی۔ عوام چاہیں گے ہمارے پاس ہو اور ہمیں اتنی آزادی ہو کہ مادر پدر آزاد ہو جائیں، جو چاہیں کریں، ہومو سیکسول ہو جائیں، ہومو سیکسول میرجز کریں، ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو۔